کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ ویلکم بیک۔ آپ تمام ناظرین کو جو پرنس آف پیس دیکھ رہے ہیں، پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے ناظرین کو ہم بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے ہماری پیاری بہن سسٹر الزبتھ رازی نے بہت خوبصورت بات کوٹ کی تھی کہ کئی دفعہ ہم سچائی کو سنتے ہیں لیکن سچائی کو ہم قبول نہیں کرتے اور نہ ہی اس پر عمل کرتے بلکہ دیر کرتے ہیں۔ جیسے ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ لوط اور اس کی بیوی کا ذکر ہے، لکھا ہے کہ خدا کے فرشتوں نے جلدی کرائی اور لوط نے دیر کی۔ بہت دفعہ خدا ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اس کی خوشخبری دیں، گواہی دیں۔ خاص طور پر آج موقع ہے کہ جیسے گڈریوں نے گواہی دی، مجوسی ورشپ کے لیے آئے، اور پھر تمام چھوٹے بڑے طبقات، فرشتگان بھی، آسمانی مخلوقات بھی خداوند یسوع کی گواہی دے رہی ہیں۔ ہمیں بھی یسوع کی گواہی دینی ہے کیونکہ یسوع مسیح پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے اور پوری دنیا کو نجات دینے آیا ہے۔ ہم بات کو جاری رکھیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم پاسٹر اسلم رازی صاحب سے مزید اس حوالے سے جانیں۔ جی فادر صاحب، مزید کیا فرمائیں گے؟ جی بھائی صاحب، آپ بات کر رہے تھے اسی حوالے سے خوشخبری کے تعلق سے۔ بالکل۔ بائبل مقدس میں اگر ہم مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت سے ہم دیکھیں جی ضرور، تو جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے گڈریوں کی، آپ بات کر رہے تھے کہ ان فرشتوں کی، تو یہاں پہ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص آمین آمین۔ جی بالکل، خدا کے کلام میں سے اگر ہم 8ویں آیت سے 14ویں آیت تک چند آیات ہم نے خدا کے مقدس کلام میں سے پڑھی ہیں، اور کلام مقدس میں یہاں پہ لکھا ہے کہ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، دیکھو ڈرو مت، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ واہ واہ واہ، جس طرح سے پہلے بھائی صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ نجات کا پیغام عالمگیر ہے پوری اور دنیا یہاں پہ فرشتہ بھی جو ہے وہ گڈریوں سے کہتا ہے ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دینے آیا ہوں، جو میرے پاس ایک بڑی عظیم خوشخبری ہے، خوشی کی بشارت ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ خوشی کی بشارت جو ہے ساری دنیا بلکہ ساری امت کے لیے ہے، امتوں کے لیے ہے، اور یہ میسج ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند یسوع مسیح ہمارے جو ہے وہ نجات دہندہ بن کے اس دنیا میں آئے، امن سلامتی وہ لے کر اس دنیا میں۔ زبردست۔ کیونکہ اگر ہم خدا کے مقدس کلام میں سے دیکھیں یسایہ نبی کے صحیفے میں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ دیکھو ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، بالکل سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، واہ، اور وہ ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ تو یسوع جو ہے وہ پرنس آف پیس، جیسے ہمارا جو پروگرام ہے، سلوگن بھی ہمارا یہی ہے، پی ایم آئی کا مطلب بھی پیس آن ارتھ۔ پوری دنیا میں بری خبریں ہیں بھائی صاحب، اگر آپ پرنٹڈ میڈیا دیکھیں، الیکٹرانک میڈیا دیکھیں، یہاں سوشل میڈیا کا بڑا زور ہے، تو ہر طرف لوگوں کو بری خبریں، بد امنی، ناانصافی اور لا قانونیت، کرپشن، دہشت گردی، اس طریقے سے بری خبریں دیکھ رہے ہیں۔ انجیل کا مطلب ہی خوشخبری ہے، آمین آمین، یعنی دنیا اور قوموں کو انجیل کی ضرورت ہے، انجیل کی ضرورت ہے، آمین آمین۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اگر کسی کا
کوئی بھی ریلیجن ہے, کوئی بھی اس کا کسی بھی ادیان سے اس کا تعلق ہے, دین سے تعلق ہے, اس بات کے لیے خدا کا شکر ہے. لیکن انجیل خوشخبری ہے, تو پوری دنیا کو اس خوشخبری کی ضرورت ہے. اور یسوع مسیح پرنس آف پیس ہے, سلامتی کا شہزادہ ہے, اور وہ سلامتی کی ابتدا بھی اور سلامتی کی انتہا بھی ہے. تو جب یسوع مسیح سلامتی کی ابتدا اور انتہا ہے تو پھر یسوع کی ہم سب کو ضرورت ہے تاکہ لوگ اور دنیا اور قومیں یسوع مسیح کو قبول کریں. جی بہت شکریہ پاسٹر صاحب, بڑی اچھی آپ نے گفتگو کی ہے. میں شکر گزار ہوں پاسٹر اسلم رازی صاحب کے لیے. ابھی میں چاہوں گا کہ ہماری بہن سسٹر الزبتھ بھی مزید اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائے. آج ہمارا موضوع ٹاپک جو ہے وہ یسوع مسیح ہمارا مرکز ہے, اور ہمیں اس سیزن میں اپنی نظریں یسوع مسیح کی طرف لگانی ہے. جی سسٹر. بے شک. جی پادری صاحب, ابھی جو حوالہ تلاوت کیا گیا اس پہ اینڈ پہ جو بات جہاں پہ صلح کی بات آتی ہے, تو کرسمس کے سیزن پہ یہ عام میسج دیا جاتا ہے کہ صلح کریں. بالکل. یقیناً لوگ پورا سال ناراضگیوں میں, لڑائیوں میں, جھگڑوں میں گزار دیتے ہیں, نفرت, بالکل ایک دوسرے سے دوری. اور تو کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہے, مائنڈ ہے, کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ چلیں ایک منتھ تو صلح میں گزارا جائے. لیکن خدا کا کلام جو ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ صرف یہ نہیں کہ اس مہینے میں ہم نے صلح کرنا ہے. جی بہت اچھے. تو خدا کا کلام تو کہتے ہیں کہ ہمیں ایوری ڈے, ہر روز صلح پہ اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اور زمین پر جن پر خدا یسوع مسیح راضی ہیں ان کے بارے میں لکھا گیا. لیکن ہمیں ناراض نہیں ہونا پہ. اکثر لوگ جو ہیں وہ اس موقع پہ, خوشیوں کے موقع پہ ناراض ہو جاتے ہیں, کرسمس کے موقع پہ ناراض ہو جاتے ہیں, بچوں کی وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں. جس طور سے چرچز میں بچوں کے سنڈے اسکول کے پروگرامز ہوتے ہیں, اس میں بھی کئی ناراض ہو جاتے ہیں, یہ ہمارے بچوں کو موقع نہیں دیا, آگے نہیں کیا, گفٹ نہیں دیا, اس طرح کی بھی باتیں کرتے ہیں. جی چھوٹی چھوٹی باتوں سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اس بات کو بولتے ہوئے کہ ہمارا مرکز جو ہے وہ یسوع ہے. لیکن یسوع کو مرکز نہیں رکھتے, وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بالکل شہرت کو, پروٹوکول کو, بالکل ایسی باتوں سے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو میں آج ان تمام لوگوں کو میسج دوں گی کہ جو اس بات پر عمل کرتے ہیں, جو ناراض ہوتے ہیں, وہ ذرا صلح کو سامنے لائیں, یسوع کو مرکز سمجھتے ہوئے, بناتے ہوئے. یسوع مسیح صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے. تو جب کہ وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے جو ہمارا مرکز ہے, تو پھر ناراضگی کا کس بات کی, ناراضگی پر کس چیز کی؟ میرا خیال ہے کہ ناراضگی کا تو موقع ہی نہیں ملنا چاہیے, اور نہ ٹائم لگنا چاہیے کہ کبھی انسان ناراض ہو کسی سے. اور اس طرح سے مطلب بہت زیادہ ایسی وجوہات ہیں, بڑی ریزنز ہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں دعا کا چرچ میں موقع نہیں ملا, ہمیں گیت گانے کا موقع نہیں ملا. تو میں پادری صاحب سمجھتی ہوں کہ جب چرچ میں جاتے ہیں تو ایک دعا جو ہے وہ سب کے ساتھ کی جاتی ہے. بالکل, تو اس کہ آؤ مل کر دعا کریں, تو پھر اس میں سب شامل ہیں. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور پھر ایک گیت یا زبور ایسا گایا جاتا ہے جو سب گا سکتے ہیں, تو اس میں سب گیت بھی شامل کر رہے ہیں, تو گیت بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو جب ہم خدا کے لیے گاتے ہیں, اس کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں, اس کو مرکز بنا کے ہم بات کرتے ہیں, تو عبادت کرتے ہیں, تو پھر میرے خیال سے ہمارے پاس ٹائم ناراضگی کا نہیں ہونا چاہیے, لڑائی کا ٹائم نہیں ہونا چاہیے, بلکہ صلح کے بارے میں سوچنا چاہیے. لکھا ہے کہ جو صلح کرواتے ہیں وہ اس کے بیٹے ہوں, وہ مبارک ہوں گے. مبارکبادیوں میں, بالکل ایسے. جی بالکل. تو اگر یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہم اس کے فرزند ہیں, اسے قبول کرنے کے باعث ہم اس کے فرزند ہیں, تو پھر صلح کروانے سے بھی ہم اس کے بیٹے, اور پھر ہم مبارک ہیں. تو جو صلح کرواتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا ایوارڈ ہے, ان کے لیے بڑا, میں سمجھتی ہے کہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو خدا کے بیٹے کہلائیں گے, اور بڑا ایوارڈ ملے گا ان کو. اور اسپیشل جو ناراض ہوتے ہیں وہ میری آواز کو سن کر آج سے اس بات کو کینسل کریں, کبھی ناراض ہونے کے بارے میں نہ سوچیں. میرا یہ اسپیشل میسج ہے. اور وہ اپنی لائف میں جتنی خدا ان کو زندگی بخشے, آج سے ناراض ہونے کے بارے میں نہ سوچیں. معافی کی بات بھی یہاں پر ہم کر سکتے ہیں. جی بالکل. کہ اب دیکھیں کہ خدا نے ہمیں معاف کیا ہے. گنہگار اپنا کفارہ نہیں دے سکتا, گنہگار اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. تو جیسے آپ نے شروع میں بھی یوحنا 3:16 کی بات کی کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کوئی اور کر ہی نہیں سکتا جو خدا نے کی ہے, کہ اور ہمیں معاف کیا ہے. انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا تھا. جیسے یوحنا ہی کے خط میں لکھا ہے کہ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی, محبت اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی, کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو دے دیا تاکہ
اس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ تو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خدا نے ہمیں معاف کیا ہے، خدا نے ہمیں برداشت کیا ہے، خدا نے ہمیں بحال کرنے کے لیے اپنا کلام دنیا میں بھیجا ہے۔ آمین۔ اور جیسا کہ آپ نے وہ پیسج پڑھا تھا کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ تو خدا نے اپنی خوبیاں، اپنی محبت ظاہر کرنے کے لیے یسوع مسیح کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اور بھائی صاحب میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں جو لوگ ہیں وہ ایک ذات لے کر آتے ہیں، لیکن یسوع مسیح دو ذاتوں، دو ہستیوں کا میلاپ ہے، یعنی یسوع مسیح کامل انسان اور کامل خدا۔ آمین۔ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو بھوک لگتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے مجھے کھانے کے لیے دو، اور جب لوگ بھوکے ہوتے ہیں تو کئی ہزار لوگوں کو وہ 5 روٹی اور 2 مچھلیوں سے ان کو سیر آسودہ کر دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح کی ذات اقدس میں یہ دونوں خوبیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ یسوع مسیح قابل انسان بھی ہے اور کامل خدا بھی ہے۔ تو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا دنیا میں آیا ہے، خدا ظاہر ہوا ہے۔ بہت شکریہ سسٹر الزبتھ، آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں، اور میں شکر گزار ہوں کہ آج کی ڈسکشن، آج کی گفتگو بہت خوبصورت ہے، اور یقیناً تمام ناظرین برکت حاصل کر رہے ہیں۔ جی بھائی صاحب، آپ مزید اس حوالے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بھائی صاحب میں بات کر رہا تھا گڈریوں کی، جی تو فرشتہ ان کے پاس آتا ہے، ان کو پیغام دیتا ہے اور ان کہتا ہے کہ ڈرو مت، کیونکہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو پوری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خدا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم 13ویں آیت دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ جی، اس فرشتے کے ساتھ ایک اور فرشتہ یہ پیغام لے کر آتا ہے، کیا بات، اور وہ اس کے پاس ایک پیغام ہے، بلکہ وہ اس کے پاس بھی ایک میسج ہے، اور وہ میسج جو ہے وہ دینا چاہتا ہے کہ آسمانی لشکر بھی خدا کی تمجید کر رہی ہے، اور آسمان پر جو فرشتگان ہیں وہ خدا کی حمد، جیسے آپ شروع میں بھی کہہ رہے تھے کہ صرف زمین والوں نے خوشی نہیں منائی، آسمان والوں نے بھی خوشی منائی۔ تو آسمانی لشکر جو ہے وہ اس کے ایک گروہ خدا کی حمد کرتی ہوئی یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ یہاں پہ بھی جو ہے وہ صلح کی بات ہمیں جیسے سسٹر الزبتھ بات کر رہی تھی کہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیاد بنا کر ناراضگی کرتے ہیں، تو اس موقع پر تو ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ تو صلح کا موقع ہے، معافی کا موقع ہے، بالکل میل ملاپ کا موقع ہے۔ جی، میل ملاپ کا موقع ہے، اور صلح کا پیغام جس طرح سے ابھی الزبتھ بات کر رہی تھی کہ صلح جو ہے اس موقع پر صرف اسی مہینے میں نہیں، بلکہ صلح جو ہے یہ پورا سال ہی، بلکہ ہر وقت ہی ہمارے صلح کا میسج دینا چاہیے، بلکہ صلح کرنی چاہیے۔ تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے کلام کے لیے، جس میں ہمارے لیے ایسے پیغامات موجود ہیں، اور ہم خدا کے مقدس کلام کو جب پڑھتے ہیں، جب خدا کے کلام کو ہم دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو ایسی باتیں سن کر لوگ ڈیروں برکات حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو برکت ملتی ہے، لوگ ایسے میسج سن کر کے ان کا دل صلح کے لیے تیار ہوتا ہے، اور کرسمس کے موقع پر لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ خدا کی حمد بھی کرتے ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں، خدا کے کلام کو بھی پڑھتے ہیں، گیت بھی گاتے ہیں، اور خدا کے ان دنوں میں، اس سیزن میں خدا کی تعریف بھی پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے خدا کی تعظیم کرتے ہیں اس کے کلام کے لیے اور اس عظیم خوشخبری کے لیے جو پوری دنیا کے لیے ہے۔ تھینک یو بھائی صاحب، بہت شکریہ جناب پاسٹر اسلم راضی صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں۔ مزید ابھی میں پیاری بہن سسٹر الزبتھ سے پھر درخواست کروں گا کہ وہ بھی ہمارے ناظرین کو مزید اس حوالے سے بتائیں۔ جی سسٹر۔ جی بات صاحب، میں متی کی انجیل میں سے جی آج ناظرین سے بات کروں گی۔ 2 باب کی پہلی آیت میں اس طرح لکھا ہے، جب یسوع ہیرودس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ تو ہم مجوسیوں کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور موسٹلی ہمارے چرچز میں
इस बात को बयान किया जाता है कि 3 मजूसी जो हैं वो पेश किए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो सोना मुरलबान से वो लगाते हैं ना कि वो 3 तो बाइबल में लिखे कि कई मजूसी, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन कुछ लोगों के माइंड में ये है कि वहां पे 3 मजूसी आए थे। जी 3 नहीं थे जी, बल्कि बाइबल बयान करते हैं कि कई मजूसी। तो वो जो 3 तहाइफ लेकर आए, तोहफे लेकर आए यीशु के लिए, तो आज हम देखते हैं कि उसी इस मैसेज को लोग आज लोगों के साथ शेयर करते हैं कि जिस तरह उन्होंने तहाइफ दिए हैं हमें भी एक दूसरे के हमें भी। तो मैं समझती हूँ कि ये जो तोहफे हैं इनके अंदर बड़ा सबक है, बड़ा मैसेज है इनके अंदर। तो आज तोहफे जो हैं, जो लोग तोहफे देते हैं वो मजूसियों की अक्कासी करते हैं और मोहब्बत का इजहार भी है, मोहब्बत का इजहार भी है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जो कुछ देता नहीं है, जैसे रुपए पैसा खुदा के हुजूर पेश करना, बिल्कुल ये खुदा के साथ मोहब्बत का इजहार है। तो मैं इस तरह इसको बयान करता हूँ कि जो रुपए पैसा नहीं देता वो प्यार भी नहीं करता, प्यार भी नहीं करता। ठीक है ना। कई लोग आप देखें, मैं अक्सर कहता हूँ कि मजूसियों ने 2 तरह से वर्शिप की है। बिल्कुल, उन्होंने हदिये भी दिए और सिजदे भी किए। आज बहुत सारे लोग सिजदे करते हैं, हदिये नहीं देते। अच्छा, कई हदिये देते हैं, सिजदे नहीं करते। वो इबादत के लिए नहीं आते, चंदा भेज देते हैं। तो हमें दोनों तरह से वर्शिप करनी है। दोनों तरह। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, जबरदस्त। तो आज हमें मैं समझती हूँ कि मजूसियों की तरह यीशु के पास जाने की जरूरत है। आज हम अपने दिल का नसराना और हदिया और अपने दिल का तोहफा जो है उसे पेश करें, लेकर जाएं, सिजदा करें, उसे अपना निजात दहिंदा शख्सी तौर पर कबूल करें। बहुत ज्यादा लोग इसी बात के अंदर गुम हो जाते हैं कि खुदा दुनिया का निजात देंदा है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन वो हमारा शख्सी निजात देंदा है, वो दुनिया का निजात देंदा है। उसने हम सब के लिए अपनी जान दी और हम सब का कफारा उसने दे दिया, सारे गुनाहों की कीमत जो है वो अदा कर दी। लेकिन जो शख्सी तौर पर हम जब इसको लेते हैं तो फिर हमें समझ आती है, इसको यहाँ पे मैं समझती हूँ कि फिट करना चाहिए कि अपनी जात पर इसको लेकर आना चाहिए कि खुदा ने मेरे साथ ऐसी मोहब्बत की। जहाँ पे हम ये कहते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत, तो फिर मेरे ख्याल से हम इतने खुदा के साथ वो सिंसियर नहीं होते जब दुनिया की बात आती है। तो जब पर्सनल बात होती है, जब तो अपनी बात होती है, तो फिर सही से समझ आती है कि हमने इस तौर से लेना है कि यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आए। थैंक यू। ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि वो पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया का निजात देंदा, हाँ जी, लेकिन हमें शख्सी तौर पर निजात देंदा कबूल करके अपने गुनाहों से छुटकारा हासिल करना। बहुत शुक्रिया सिस्टर एलिज़ाबेथ जी। जीजो, अभी जैसा कि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है और आज की गुफ्तगू बहुत ज़्यादा बाबरकत थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की सारी गुफ्तगू से, आज की सारी जो कलाम की आयात पढ़ी गई हैं आपके लिए, आप सब ने बरकत हासिल की है। अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दिया करें, हमारे नंबर्स स्क्रीन पर मौजूद हैं और दुआ के लिए भी आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम हम मिलकर लोगों के लिए दुआ करते हैं और खुदा अपना काम करता है। आप हमें टेलीविज़न पर हमारे फेस्टिवल और हमारी हफ्तावार इबादत को भी देखते हैं कि खुदा किस तरह लोगों की ज़िंदगियों में अपनी कुदरत ज़ाहिर कर रहा है कि लोग निजात भी पाते और शिफा भी पा रहे हैं। आखिर में मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर असलम, आप तशरीफ़ लाए प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस में, PMI टेलीविज़न में। सिस्टर एलिज़ाबेथ, आपका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस जोड़े के लिए, इनकी फैमिली के लिए, इनकी मिनिस्ट्री टर्निंग पॉइंट। बहुत खूबसूरत टाइटल है भाई साहब आपकी मिनिस्ट्री का। तो मेरी दुआ है खुदा पाकिस्तान और पूरी दुनिया में इस टाइटल के वसीला से आपको इस्तेमाल करे। जी अजीज़ो, आखिर में क्रिसमस का सीज़न है, मुआफ़ी का सीज़न है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत, सुलह का सीज़न है, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करनी है। अगर आप थोड़ा दे सकते हैं थोड़ा दें, ज़्यादा दे सकते हैं ज़्यादा देना चाहिए। तो जो आपकी हैसियत है, तौफीक है, उसके मुताबिक आप एक दूसरे के साथ बरकतों को, मोहब्बत को, लव शेयरिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग PMI टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल। Prince of Peace, Prince of Peace.